کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو اس واقعے نے ہلا دیا ہو کہ اب یار میں نے یہ کام نہیں کرنا؟ ایک مرتبہ ایسا واقعہ، میں خبر کھود رہا تھا تو اندر سے ایک اسامی نکلی، ڈانچہ ہڈیوں کا اور کفن تھا۔ میں وہ دیکھ کے گھبرا گیا اور پھر 5-10 منٹ سائڈ پہ بیٹھا رہا تو میرے دوست آئے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے پھر ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہمارے نا ادھر علاقے کا معزوز شخص تھا، بہت اچھا تھا، نمازی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو انہوں کے گھر والے نے مجھ سے آ کر رابطہ کیا اور کہہ رہے خبر کھودی۔ میں کہا ٹھیک ہے، میرا تو فی سبیل اللہ کرتا ہوں، اللہ کے رضا کرتا ہوں، میں کھود دیتا ہوں قبر۔ تو میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ تقریباً میں جو قبر 2-2.5 گھنٹوں میں کھود دیتا تھا، مجھے 6-7 گھنٹے لگے تو تھکن سی محسوس۔ السلام علیکم، میں ہوں اے ڈی ملک اور میں ایک قبرستان میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ جو نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی قبرستان میں رہتا ہے، اسی قبرستان میں مرنے والوں کی قبروں کی کھدائی کرتا ہے۔ یہ پیسوں کے لیے تو بالکل بھی یہ کام نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف اپنے شوق کے لیے، کیونکہ قبر نکالنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتا۔ تو اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ کچھ ایسے حقائق بتانا چاہتا ہے آپ سب لوگوں کو کہ اسے کیا قبر کھدائی کے دوران کیا کیا اس نے مناظر دیکھے اور کس طرح اسے یہ شوق پیدا ہوا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسے شوق کہوں، میں اسے مجبوری کہوں، یا میں اسے کسی کا احسان کہوں، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ شخص خود اپنی زبانی بتائے گا کہ یہ کب سے قبرستان میں رہتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے، کیا قبریں کھدائی ہی کرنے کا کام کرتا ہے یا کوئی اور بھی کام کرتا ہے، اس نے کیا کیا مناظر دیکھے قبرستان میں، کیا کچھ اس نے اپنی آنکھوں دیکھا، حال دیکھا، وہ سارا کچھ اسی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اسی قبرستان میں رہتے ہیں اور کیوں یہ آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ قبریں میں نے کھودنی ہے اور یہ کام جو ہے ہر کوئی تو کر نہیں سکتا بھی؟ جی وعلیکم السلام۔ میں ادھر کسی قبرستان میں رہتا ہوں۔ مجھے یہ شوق اس طرح سے پیدا ہوا کہ جو میرے نانکے ہیں نا، نانکے ماموں وغیرہ، وہ قبریں نکالتے تھے، کھودتے، میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اور ان کے بعد میں لاہور میں شفٹ ہو گیا، ادھر میں جاب بھی کرتا ہوں اور ساتھ یہ کام بھی کرتا ہوں۔ کام کرتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میرے ساتھ 1-2 لڑکے اور ہوتے ہیں، تو کام کرتے وقت کھدائی جب کرتا ہوں تو ایسی چیزیں اندر سے واضح دکھائی دیتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو قبر کھودتے ہوئے؟ مجھے تقریباً کوئی 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ یہ قبریں کھدائی کرتے ہوئے۔ آپ اکیلے بھی قبر کھود دیتے ہو یا کہ کوئی اور بھی دوست آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ میں اکیلا ہی نکال دیتا ہوں قبر، تو بعض ٹائم 1-2 لڑکے ساتھ ہوتے ہیں جو ساتھ ہیلپ کرواتے ہیں۔ اچھا، کیا ایسے مناظر آپ نے کو ابھی تک دیکھے ہوں یا آپ کے جو ماموں وغیرہ جو آپ نے مجھے بتایا ہے کہ جی وہ بھی قبریں کھدائی کرتے تھے، مجھے ان کی طرف دیکھ کے، ان کو دیکھ کر میرے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوا، تو میں نے سمجھا کہ یہ کیوں نہ انسانی خدمت ہے اور اپنی آخرت کے لیے مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ میں چھوٹا تھا جب اپنے ماموں کے پاس رہتا تو میرا ماموں نا کھدائی کرتا تھا قبریں کی، تو میرے ماموں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ نا قبریں نکالنی فی سبیل اللہ، اگر کوئی نہیں بیچارہ غریب ہے، نہیں کو افورڈ کر سکتا، کیونکہ قبریں نکالنے والے پیسے بھی بہت زیادہ لیتے ہیں، تو تم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ اسی دن سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں۔ اچھا، آپ جاب بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ادھر قبرستان میں آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا آپ کے شوق ہیں؟ اس کے علاوہ شوق یہی ہے کہ ایک اچھا انسان بننا ہے، قبریں نکالنی ہے، اس کے علاوہ میں ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ 3-4 سال ہو گئے آپ کو یہ قبریں کھودتے ہوئے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو اس واقعے نے ہلا دیا ہو کہ اب یار میں نے یہ کام نہیں کرنا؟ ایک مرتبہ ایسا واقعہ، میں خبر کھود رہا تھا تو اندر سے ایک اسامی نکلی، ڈانچہ ہڈیوں کا اور کفن تھا۔ میں وہ دیکھ کے گھبرا گیا اور پھر 5-10 منٹ سائڈ پہ بیٹھا رہا تو میرے دوست آئے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے پھر کھدائی شروع کر دی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار 1-2 لڑکے ساتھ رکھنے ہیں جو میری ہیلپ کریں گے، اس کے بعد 1-2 لڑکے میرے ساتھ ہیں۔ اچھا، آپ 2-3 لوگ ہیں جو آپ یہ کام کرتے ہیں، تو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں یا کوئی پیسے بھی، کوئی چارجز بھی ہیں آپ کے؟ نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ لیے کرتے ہیں۔ کوئی کبھی کسی ایسے شخص نے دیکھا ہو کہ یار یہ اتنی گرمی میں ہو، سردی ہو، کوئی بھی کسی کا پیارا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کھدائی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی فوت ہوا ہے تو اب مجھے قبر کھودنی چاہیے؟ میں ادھر ہی رہتا ہوں بیسیکل، جو جن کا کوئی مرد وغیرہ فوت ہوتے ہیں تو وہ ادھر مجھ سے آ کر رابطہ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ سے آ کے ملتے ہیں، پھر آپ انہیں بتاتے ہیں کہ جی میں آپ کی جو بھی جس کی بھی ہے وہ میں قبر فری میں کھود دوں گا؟ جی، میں اسے بتاتا ہوں کہ آپ کا جو بھی فوت ہوا ہے میں قبر فری میں کھود دیتا ہوں۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میرے شخص آ جاتا ہے تو وہ پیسے دے جاتا ہے، فی سبیل اللہ یہ لو رکھ لو، گزارا کر لینا آپ، تو ہم رکھ لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ
اس کے علاوہ کبھی آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو نہیں کہ جب آپ نے وہ واقعہ سنایا تو روکا کہ یار اب نہ کرو، آپ جو کام کر رہے ہو وہی کرو؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نا ادھر علاقے کا معزز شخص تھا، بہت اچھا تھا، نمازی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو انہوں کے گھر والوں نے مجھ سے آ کر رابطہ کیا اور کہہ رہے خبر کھودی۔ میں کہا ٹھیک ہے، میرا تو فسبل اللہ کرتا ہوں، اللہ کے رعایت کرتا ہوں، میں کھود دیتا ہوں قبر۔ تو میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ تقریباً میں جو قبر 2-2.5 گھنٹوں میں کھود دیتا تھا، مجھے 6-7 گھنٹے لگے، تو تھکن سی محسوس ہو گئی۔ ایسا کیا تھا کہ وہ آپ کو اتنے گھنٹے لگے قبر؟ کیا زمین سخت تھی؟ یہ جیسا مرضی سمجھ لے، لیکن زمین شاید سخت تھی۔ 6-7 گھنٹے لگے، میں تھکن محسوس ہو گئی۔ پھر میں نے اب 1-2 دوستوں کو بلایا، اس نے میرے ساتھ ہیلپ کی۔ تقریباً جو 2 گھنٹوں میں خبر کھودتا تھا وہ 10 گھنٹے مجھے لگے تھے۔ اچھا، اتنا کیا تھا کہ وہ آپ کی یعنی کہ اب تک کی لائف میں جب سے آپ یہ قبریں کھدائی کر رہے ہیں، وہ واحد ایک ایسی قبر تھی جس نے آپ کو اتنا ٹائم آپ کا لیا اور اتنی مشکل سے جو ہے وہ قبر کی کھدائی ہو سکی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب سے میں کام شروع کیا میں نے، یہ تو وہ قبر تھی جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ 10 گھنٹے مجھے لگے قبر کھودنے میں۔ اچھا، تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ جب آپ نے قبر کھدائی کی جس میں آپ کو بڑی تھکاوٹ ہوئی، پھر اس کی جب تدفین ہوئی، اس کے بعد کا جو آپ نے مجھے ابھی بتایا واقعہ کہ اس طرح ہوا تھا، تو وہ کیا حقیقت کیا تھی اس میں؟ اس میں حقیقت یہ تھی کہ میں قبر کی کھدائی کر رہا تھا، تو مجھے بہت ساری آوازیں سنائی دی تھی۔ تو خوفناک آوازیں تھیں، کبھی عورتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کسی کی آ رہی تھی۔ میں تھکا بھی بہت زیادہ ہوا تھا۔ میں نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا کہ بھائی ادھر آئیں، مجھ سے یہ کھدائی نہیں ہو رہی، مجھے ٹائم بھی بہت زیادہ لگ گیا ہے، خوفناک آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے وہ قرض دار تھا یا زنا کار تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا، پھر ہم نے ایک مولوی کو بلایا، ادھر سے دعا وغیرہ ہم نے کی۔ چلا گیا تو مجھے رات کو نیند میں پھر وہی ساری آوازیں سنائی دی ہے۔ میرے گھر والے ساڑھے اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، تو اس سے کیا ہو گیا؟ پھر میں ادھر آیا ہوں، اگلے دن میں نے رابطہ کیا ان کے گھر والوں سے، پھر ہم کافی سارے بندے ادھر آئے ہیں، دعا وغیرہ کی، پھر گھر چلے گئے تھے۔ یہ بالکل آپ کی یہ واقعہ سن کے میرے تو خود رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں جو کہ ایک عارضی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہاں ہمیں اس طرح کے کام کر کے جانا چاہیے کہ جو ہمارے جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ سننا پڑے۔ ہمیں دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے۔ برے کاموں کی وجہ سے لوگوں کی آخرت میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی قبروں میں کس طرح کی آوازیں آتی ہیں، یہ تو ہر بندہ تو نہیں جانتا، اور یہ ہر قبر میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ بہت سارے نیک لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور بالکل یہ بات ان کی درست ہے کہ جب کوئی اس طرح کی کوئی ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے، تو ہی لوگ سامنے آتے ہیں، اور انہوں نے جو ان کا ایک مقصد ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایک اپنے شوق کے لیے میں یہ دنیا میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، یہ بے لوث انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اور اس نے جو اس کے دوست وغیرہ ہیں، انہوں نے یہ بڑا اچھا ان کا کام ہے، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں بے لوث کام کرتے ہیں، جس کا اجر انہیں اللہ پاک کی ذات دے گی۔ مجھے امید ہے کہ ان کی یہ کاوش جاری و ساری رہے گی، ان کی یہ خدمت، انسانی خدمت کا جو جذبہ ہے ان کے اندر، یہ جاری رہے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی سٹوری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بنوں آپ کی آواز، تو میرے اس نمبر پر ضرور واٹس اپ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔